السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، یہ دنیا بظاہر بہت خوش اتوار، نرم اور آسان لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مشغول ہو جانے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہو جانا آسان ہے، اسی طرح اس سے نکلنا بھی کوئی مشکل بات نہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا آسان ہے، لیکن اس سے پھر سلامتی کے ساتھ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ایک مثال لکھ کر بھیجی تھی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتہائی نرم اور گداز ہوتی ہے، اور اس پر بڑے عجیب اور پرکشش اور دلکش وہ رنگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے دل آویز نقشے ہوتے ہیں، لیکن اس کا زہر انتہائی قاتل اور مہلک ہوتا ہے، انسان کو موت سے دوچار کر دینے والا اور خطرناک زہر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں دنیا کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس سے منہ موڑ لو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی، پھر اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرو، اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر یہ دنیا اسے ناقابل برداشت تکلیف دیتی ہے۔ اور میرے عزیز، دنیا میں پڑھ کر اس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دنیا والے کی مثال، دنیا دار کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں چلنے والا۔ کیا پانی میں چلنے والے کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ پانی میں نہ بھیگے یا اس کے پاؤں نہ بھیگے؟ ہرگز بھی ممکن نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کی جہالت واضح ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم تو دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن دل یہ نہیں مشغول ہوتا۔ ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں سے نہیں ہے۔ میرے عزیز، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کر دیا جائے تو وہ اس کے فراق میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اگر ان لذتوں کا دلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر اس غم کے کیا معنی ہیں؟ یہ ذرا پھر ہمیں سمجھا دیں کہ پھر وہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، چہرہ کیوں اتر جاتا ہے، وہ رونق، وہ سب کھانا پینا وہ چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز، جس طرح پانی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور تر ہوں گے، اسی طرح دنیا کی لذات میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دل ضرور متاثر ہوگا اور ان لذات کی آلودگی کا اثر دل تک ضرور پہنچے گا۔ بلکہ دل میں اگر دنیا کا خیال ہو، محبت ہو، تب بھی آدمی کو عبادت کی وہ لذت، وہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی، ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس طرح بیمار شخص کو کھانے میں پینے میں لطف نہیں آتا، دل نہیں کرتا، اسی طرح دنیا والے جو ہیں ان کو عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، لذت نہیں ملتی۔ وہ جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا، جس طرح
کہ گھوڑا اگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے تو یہ سرکش ہو جاتا ہے اور اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اسی طرح آدمی کا دل ہے کہ اگر اسے موت کے ذکر سے اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، قساوت اس میں ابھر آتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک دل دنیا کی محبتوں سے، دنیا کے تعلق سے، یہ اور طمع اور حرص سے جب تک یہ آلودہ ہیں، یہ کبھی بھی حکمت و معرفت سے لبریز نہیں ہو سکتے۔ جب ان سے تعلق ختم ہوگا تو پھر یہ دل حکمت، معرفت اور نور سے لبریز ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف مصیبت اور فتنہ رہ گیا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے برتن کہ اگر اس کا ظاہر اچھا ہوگا تو باطن بھی اچھا ہوگا، اور اگر ظاہر برا ہوگا تو باطن بھی برا ہوگا۔ جس طرح کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر پر نہ جائیے، تو پھر آپ بتائیں کہاں پر جائیں؟ ظاہر پر نہ جائیں۔ جیسا انسان کا باطن ہوتا ہے ویسا ہی اس کا ظاہر ہوتا ہے، اور جیسا اس کا ظاہر ہوتا ہے ویسا ہی اس کا باطن بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا ظاہر مشرکوں والا، یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں والا، ہندوؤں اور سکھوں والا، اور وہ کہے کہ میں باطن سے مسلمان ہوں، تو اسے سخت دھوکہ ہے، سخت مغالطہ ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے دھوکے سے باہر نکلے تاکہ اللہ رب العزت اس کے قلب کو حکمت و معرفت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔